قاعدہ یہ ہے کہ جن جن کاموں کا آپ کہتے ہیں اتنے کاموں کا آپ کو روکنا بھی ہوگا. جیسے آپ کا یا اللہ جنت دے تو یہ بھی کہو گے کہ یا اللہ جہنم سے بچا. اس کو کامل دعا کہتے ہیں، ناقص دعا نہیں کی جاتی. جب آپ کہیں گے کہ خدائے عزت دے تو ساتھ کہو کہ ذلت کے ہر قسم سے محفوظ فرما. یا اللہ اپنے ہی فضل و احسان کا محتاج رکھ تو ساتھ کہے کہ اپنے مخلوق سے ہمیشہ بلند و بالا رکھ اور ان کے اختیار اور اقتدار سے مجھے آزاد فرما. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کامل ہوتی ہے. کامل اور ناقص دعا کا فرق ہے. ناقص دعا میں پہلو رہ جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، جس سے بچنا چاہو گے بچت ملے گی. جزیرۃ العرب کے ایک بڑے آدمی کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ راستوں میں اونٹ کٹواتا تھا اور راستوں کے بٹکے ہوئے کو کھانا کھلاتا تھا، پھر اپنے آدمیوں کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر جہاں وہ چاہتا تھا وہاں پہنچاتا تھا. مختلف راستوں میں مشکل ترین جگہوں میں چوکیاں بٹھائی تھی. پرانے زمانے میں سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ایک تو راستے معمول نہیں تھے، بھیڑیے اور اژدہے اور بلائیں عام پھرتی تھی. اس طرح تھوڑی تھا جیسے آپ آج دنیا کے اندر آرام و راحت سے گھوم رہے ہیں. کچھ دنوں تو کو اللہ نے شعر دکھایا ہے آپ کو کہ بدامنی اور بلائیں کیسے نازل ہوتی ہیں. دفتر جانا آسان نہیں تھا، گھر میں رہنا آسان نہیں تھا، بینکوں سے پیسے لانا مشکل کام تھا. ایک عذاب مسلط ہو گیا. اور اللہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ اس پرتکلف ماحول کو بھی میں اجیرن کر کے دے سکتا ہوں. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. تو یہ شخص جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور دراز جنگلوں میں، دشتوں میں، بولے بٹ کے راستوں میں لوگوں کے لیے اونٹ ذبح کراتا تھا اور اپنے کارندوں کو رکھتا تھا تیار کہ جو جہاں جانا چاہے اس کو کھانا کھلا کے گھوڑے پر پہنچا کے آؤ. آپ نے فرمایا اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان مشرکین کی سفارش کرتا تو میں چھوڑ دیتا. تو آپ سے کہا گیا اغفر لہ، مغفرت بھی ہو گئی اس کی. آپ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. ما قال یوما قط رب اغفر لی، اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ اللہ میری بخشش فرما. معلوم ہوا کہ مغفرت کے لیے دعا بھی ضروری ہے.